الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القصص آیت نمبر 55 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ یہ آیت، اس کا جو شان نزول ہے وہ ایسے ہے کہ جب ہجرت حبشہ واقع ہوئی تو بہت سارے مسلمان جو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، جن میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، تو وہاں جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی وہ خاموش نہیں بیٹھے، جیسا کہ ایک مومن اور ایک مسلم خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ جو جہاں بھی ہو وہ اللہ کے دین کی طرف بلاتا رہے گا، اللہ کے دین کی دعوت دیتا رہے گا۔ وہ اپنے لیے اگر کوئی بھلائی چاہتا ہے تو اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی وہ بھلائی چاہے گا، تو وہ وہاں دعوت کا کام کرتے رہے، یہاں تک کہ کچھ افراد تیار ہو گئے کہ وہ اسلام کی آغوش میں آ جائیں گے۔ تو پھر 20 آدمیوں کا ایک وفد وہاں سے چلتا ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے، انہی کے دست اقدس پہ ہم اسلام قبول کریں گے۔ تو وہ 20 آدمیوں کا وفد چلتا ہے، مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، تو وہاں ملاقات ہوتی ہے ان کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد حرام میں۔ ملاقات ہو رہی ہے، کچھ سوالات انہوں نے پوچھے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے جوابات دیے، اور اس کے بعد کچھ آیات بھی انہوں نے سنی، اور قرآن کی وہ آیات سنتے ہوئے ان لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب یہ واپس جا رہے تھے، ابو جہل اور ان کے کچھ ساتھی دیکھ رہے تھے، انہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کریں گے۔ انہوں نے انہیں راستے میں پکڑا اور اس کے بعد ان سے کہا، راستے میں ان سے کہا کہ بڑے بیوقوف ہو، بڑے ہی احمق ہو، تم فوراً کی باتوں میں آ گئے، نے فوراً اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ ان سے کچھ سوال کریں گے، تم اپنی قوم نے تمہیں بھیجا ہی اسی لیے تھا کہ تم اس سے کچھ پوچھو، کچھ سوالات کرو، لیکن تم فوراً ان کی باتوں میں آ گئے اور تم نے اسلام قبول کر لیا۔ تو جب واپس جا رہے تھے ابو جہل نے انہیں پکڑا اور کچھ اس قسم کا سلوک کیا، بہت غلط قسم کا سلوک کیا۔ اسی واقعے کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم علیہ السلام پر یہ آیات نازل فرمائیں۔ ان میں ایک آیت یہ بھی ہے، انہی کا تذکرہ ہے، وَإِذَا سَمِعُوا، جب انہوں نے سنا،
اللغو، بےہودہ قسم کی وہ بات کون سی تھی جو ابو جہل نے اور ان کے ساتھیوں نے ان سے کی تھی کہ بھائی تم اتنے بیوقوف ہو، تم اتنے احمق ہو کہ تم فوراً اس کی باتوں میں آ گئے اور تم نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کو کہا گیا ہے کہ یہ لغو بات ہے، بےہودہ بات ہے۔ جب انہوں نے وہ بےہودہ بات سنی اعرضوا عنہ، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان سے اعراض کیا، انہوں نے ان سے علیحدگی اختیار کی، شائستگی کے ساتھ یہ علیحدہ ہوئے ان سے۔ اعرضوا عنہ وقالوا، اور کہا، لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ہمارا کرنا ہمارے لیے، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ وہ جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں اس پہ ہمیں جانے دو، چلنے دو، یہ ہمارا چنندہ راستہ ہے، یہ ہم نے خود منتخب کیا ہے، اور جس راستے پہ تم جا رہے ہو تم چلتے رہو اس راستے پہ۔ سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ انہوں نے سلام کہا۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے نہیں الجھتے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرتے، بس ہم سلام کرتے ہیں برابر وہی اسی طرح سے جس طرح سے قرآن مقدس میں سورہ فرقان میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان کا سامنا جاہلوں سے ہوتا ہے تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں، وہ سلام کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں، شائستگی کے ساتھ، وہ الجھتے نہیں، جھگڑتے نہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں بڑی شاندار قسم کی ایک صفت یہ بتائی گئی ہے مومنوں کی، کہ مومنوں کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ وہ جھگڑالو نہیں ہوتے ہیں، وہ بحثوں میں نہیں الجھتے، وہ بےہودہ اور غلط قسم کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے، وہ بےہودہ اور غلط قسم کی باتوں میں اپنا وقت صرف نہیں کرتے، ضائع نہیں کرتے، بلکہ وہ شائستگی کے ساتھ علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ جو لغو ہے یا لغو کام سے اعراض، اس سے بچنا جو ہے مختلف مقامات پہ کہا گیا ہے قرآن مقدس میں۔ مثلا سورۃ المومنون ہے، اس کی آیت نمبر 3 میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، مومنوں کی صفت بیان کی گئی ہے وہاں بھی کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ لغویات سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لغو چیز سے، بےہودہ بات سے، غیر ضروری کام سے، ایسا کام جن کا نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ ہو، جو فضول کام ہے، تو فضول کام سے وہ اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ سورہ کاف میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ جنت کی ایک تصویر کھینچی گئی ہے کہ جنت کیسی ہوگی، وہ کیسا مقام ہوگا۔ فرمایا لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، وہ ایسا مقام ہوگا کہ وہاں وہ لوگ یعنی جنتی لوگ نہیں سنیں گے کوئی لغو بات، کوئی بےہودہ بات، کوئی ناشائستہ بات، کوئی غلط بات، کوئی غیر ضروری بات وہاں نہیں سنیں گے، ولا تأثیما، اور نہ کوئی گناہ کی بات، الا قیلا سلاما سلاما، ہاں وہاں اگر کہی جائے گی، یہاں اگر سنی جائے گی تو سلامتی ہی سلامتی ہوگی، سلاما اور سلاما، سلام اور سلام کی آوازیں ہر طرف سے آ رہی ہوں گی۔ یہ سورہ کاف کی آیت نمبر 25 اور 26 ہے۔ اسی طرح سے الفرقان میں آیت نمبر 72 میں بھی فرمایا گیا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ کسی لغو، کسی بےہودہ مجلس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہاں وہ شریفانہ طور سے گزر جاتے ہیں، وہاں وہ بزرگانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ مروا کراما، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کسی ایسی ہی مجلس سے گزرے، کوئی بےہودہ قسم کی غلط قسم کی مجلس تھی، وہاں سے وہ گزر گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا اور فرمایا ابن مسعود کریم ہو گئے، فرمایا ابن مسعود کریم ہو گئے۔ پھر اسی آیت کی تلاوت آپ نے فرمائی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا،
وہ کریم ہو گئے کیونکہ اس مجلس سے وہ گزر گئے، یہاں رکے نہیں، یہاں ٹھہرے نہیں، اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 10 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جنت کے بارے میں ہے کہ جنت ایسا مقام ہوگا لا تسمع فیہا لاغیہ، کہ وہاں آپ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ سورۃ النبا میں بھی آیت نمبر 35 میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، آپ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو یا کوئی جھوٹ، بےہودہ قسم کی بات یا کوئی جھوٹ آپ نہیں سنیں گے جنت میں۔ گویا مومنوں کا ایک یہ شعار ہوتا ہے، ان کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایسا ماحول قائم کریں گے، اس قسم کی سوسائٹی کا وہ قیام عمل میں لائیں گے جہاں لغویات کا چلن نہیں ہوگا، جہاں بےہودہ باتوں کا چلن نہیں ہوگا، غلط قسم کی مجلسیں نہیں ہوں گی، غلط قسم کی محفلیں نہیں ہوں گی، جہاں وقت کا ضیاع نہیں کیا جائے گا، وقت کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ اگر دنیا میں وہ ناکام رہے، اگر انہیں ایسی مجلس یا اس قسم کا معاشرہ قائم کرنے میں ناکامی ہوئی دنیا میں، لیکن جنت میں یقیناً وہ مقام وہ دیکھیں گے، وہ مقام انہیں ملے گا کہ وہاں انہیں دیکھا جائے گا کہ وہاں وہ ایسا مقام ملے گا جہاں یہ لغویات نہیں ہوں گی، جہاں غلط قسم کی باتیں نہیں ہوں گی، غلط قسم کی مجلسیں نہیں ہوں گی، بےہودہ باتوں کا چلن نہیں ہوگا۔ یقیناً ان کو جنت میں اس قسم کی چیز۔ یہاں ہم ایک چیز اور کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہم جو غلط قسم کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں یا وقت ضائع کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ وقت جو ہے یہ کس قدر قیمتی چیز ہے۔ اگر آپ تھوڑا غور کریں گے، ہم سمجھتے ہیں وقت کو جیسے یہ کوئی لائبلٹی ہو، ہمارے کاندھوں پہ جیسے کوئی بوجھ ہو، ہم اسے اتار پھینکنا چاہتے ہیں۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ وقت کیوں ضائع کرتے ہیں، کوئی تاش کی مجلس میں ہے، کوئی کھیل کود میں مصروف ہے، کوئی گندی محفل میں بیٹھا ہوا گپے مار رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، جب اس سے بات کی جاتی ہے وہ کہتا ہے ہم ٹائم پاس کرتے ہیں، ہم کسی کی غیبت تو نہیں کرتے، ہم تو وقت گزار رہے ہیں۔ بھائی تمہارے پاس وقت ہے کہاں گزارنے کے لیے؟ تمہارے پاس اتنا وقت کہاں گزارنے کے لیے؟ یہ لائبلٹی نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ تم یہ کاندھوں سے بوجھ پھینکنے جا رہے ہو، بلکہ سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے قیمتی جگہ ایسٹ جسے آپ کہتے ہیں، وہ اگر ہے وہ وقت ہے۔ وقت ایسی چیز ہے کہ آپ یہ ادھار کسی سے نہیں لے سکتے۔ پیسہ آپ ادھار بھی لے سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کسی سے آپ ادھار لے سکتے ہیں پیسہ، لیکن وقت آپ کسی سے ادھار بھی نہیں لے سکتے۔ پیسہ آپ سنبھال کے بھی رکھ سکتے ہیں، ضرورت آنے پر آپ نکال سکتے ہیں، بینک میں رکھ سکتے ہیں، گھر میں رکھ سکتے ہیں، لیکن وقت جو ہے اسے آپ ڈپازٹ نہیں رکھ سکتے، کہیں بھی اسے سنبھال کر نہیں رکھ سکتے۔ سب سے قیمتی چیز، سب سے قیمتی ایسٹ اگر ہے وہ وقت ہی ہے۔ یہ وقت ہی ہے کہ جس وقت کو استعمال کر کے آپ جنت کما سکتے ہیں۔ یہ وقت ہی ہے کہ آپ دنیا کی عزت یا آخرت کی عزت اگر حاصل کرنا چاہیں گے، وقت کا صحیح استعمال کر کے آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لہذا ہمارا یہ کہنا کہ ہم وقت گزار رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، انتہائی احمقانہ بات ہے۔ یہ انتہائی ہم کہیں گے بیوقوف لوگوں کا کلام ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم وقت پاس کر رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں۔ ہمیں تو دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس وقت جو ہے سب سے قیمتی چیز ہے، اسی وقت کا صحیح استعمال کر کے ہم کل اللہ کے پاس جا کر کامیاب ہو سکتے ہیں، جہاں ہم نے امتحان دینا ہے، جہاں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، تو وقت ہی میں یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ اگر اس وقت میں ہم فضول کاموں میں وقت ضائع کریں گے اور پھر فضول وقت کے جھگڑوں میں اپنے آپ کو الجھائیں گے، بحثوں میں الجھائیں گے، تو اپنے وقت سے رہ جائیں گے۔ اس کی وجہ بھی دراصل یہ ہے کہ ہم سمجھے ہی نہیں ہے۔ ایمان جب ہم قبول کرتے ہیں، اسلام جب ہم قبول کرتے ہیں، جب ہمارے دل میں ایمان داخل ہوتا ہے تو ہماری زندگی میں اس سے چینج آنی چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے۔ جو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے صبغۃ اللہ، کہ اللہ کا رنگ یا اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر اور اچھا اور حسین رنگ اور کون ہو سکتا ہے؟ ہم اس رنگ کو اختیار کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھو، اگر پانی کا ایک بھرا ہوا گلاس ہے، اگر ہم اس میں پتھر ڈالتے ہیں وہ بالکل الگ نظر آتا ہے، پانی الگ ہے، پتھر الگ ہے۔ اسی قسم کے اگر ہم بھی سمجھو، اگر ہم بھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ہم بالکل الگ ہیں اور اسلام بالکل کچھ اور ہے۔
اسلام کا رنگ ہم پہ غالب نہیں ہوتا، ہمارا رنگ تو چینج ہو جانا چاہیے. یا ایسی مثال لیجیے، آپ پانی سے بھرا گلاس ہے، اگر آپ اس میں دودھ ڈالیں گے تو پورے اس گلاس کا پانی سفید ہو جانا چاہیے، اور سفید ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جب ہمارے دل میں جب ایمان آ جائے تو پوری زندگی میں اس ایمان کا اور اسلام کا رنگ آ جانا چاہیے. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری مجلسیں، ہماری گفتگو، ہماری زبان پہ کیا ہو وہ اب اسلام ہی ہمیں بتائے گا، وہ اب اللہ ہی ہمیں بتائے گا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بتائے گا. یہاں بھی میں عرض کروں کہ ہمیں کچھ اس قسم کا یقین ہی نہیں ہے جیسے اللہ کی باتوں پہ یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پہ جیسے یقین ہی نہیں ہے. حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات یہ کہی ہے، انہیں اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے کہ ایک جھوٹا انسان ہے، اس جھوٹے انسان پہ آپ بھروسہ کرتے ہو. تو اگر ایک جھوٹا انسان آپ کو کسی راستے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اس راستے سے آپ نہیں گزریں گے، اگر آپ اس راستے سے گزریں گے تو یہاں آگے آپ کو ایک بھاولا کتا، ایک پاگل کتا جو ہے راستے میں وہ آپ کو کاٹے گا، یہاں سے مت جائیں. اس وقت آپ سوچتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہے جھوٹا انسان، لیکن ممکن ہے یہی بات اس نے سچ کہی ہو، اس راستے پہ ہم نہیں جائیں گے. آپ اس کی بات مانتے ہو. اس کے برعکس ایک ایسا انسان جو دنیا میں سب سے زیادہ سچا انسان ہے، جسے دشمنوں نے بھی صادق کہا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ فلاں طریقہ اختیار کرو، اس میں فائدہ ہے، ہم تیار ہی نہیں ہیں. وہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ فلاں کام چھوڑ دو، ہم اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جیسے ہمیں یقین ہی نہیں ہے. لہذا ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا یہ پیغام، یہ قرآن، اس میں یہ جو چند آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، کتنی تاکید کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے. اور مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں، وہ بیہودہ کاموں سے بچتے ہیں. ان کی زندگی میں اس قسم کا رنگ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی زندگی میں ہمیشہ شریفانہ قسم کی گفتگو ہوگی، شریفانہ قسم کا برتاؤ ہوگا، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ. اس کا جو طریقہ ہوگا، اس کا وقت اور جو خرچ ہوگا وہ اچھے کاموں میں، بہتر کاموں میں، مفید کاموں میں گزرے گا. یا تو ان کے کاموں سے ان کا وقت ایسے کاموں میں گزرے گا جس سے دنیاوی کوئی فائدہ انہیں حاصل ہونے والا ہو، یا پھر وہ اس کام میں جس میں کوئی آخرت کا ہمیں فائدہ ہو. فضول کام میں اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے، اور پھر بےہودہ اور بے شرمی کی باتوں سے وہ بچیں گے، اور بےہودہ اور غلط قسم کی مجلسوں میں بیٹھنے سے بھی وہ بچیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں، ہم سمجھنے کی کوشش اس بات کو کریں کہ ہمارا جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ہماری زندگی میں کس قسم کی تبدیلی آنی چاہیے، اس کے بعد ہمارا جو ملنا جلنا ہو وہ کیسے لوگوں کے ساتھ ہو، اس کے بعد ہمارا کام کیا ہو. برابر ایسے ہی جیسے یہ لوگ جب حبشہ پہنچتے ہیں تو وہاں فوراً یہ کام شروع کر دیتے ہیں، وہاں بھی دعوت کا کام ہی کرتے ہیں، لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمارا بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم جہاں بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، تو ہم کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو، اللہ سے دور چلے گئے بندوں کو ہم اللہ کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں. رب کائنات ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.